بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سعودیہ کی لجنہ دائمہ فتویٰ کمیٹی بڑے بڑے جو علماء ہوتے ہیں اس میں ان سے پوچھا گیا کہ اگر میں امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں تراویح کی اور پھر میں رات کو قیام کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں؟ کیا میں وتر چھوڑ دوں تاکہ قیام کروں؟ کیونکہ ایک رات میں دو وتر نہیں ہے، لا وترانی فی لیلہ، یا میں امام کے ساتھ نماز پڑھ کے ایک رکعت اس میں ملا لوں تاکہ وہ جفت ہو جائے پھر بعد میں دوسرے امام کے ساتھ میں مل کر قیام کروں، کیا کروں؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا اذا صلیت مع الامام صلاۃ التراویح، اگر تم امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتے ہو فالافضل ان تؤتر معه، افضل بہترین بات یہ ہے کہ تم امام کے ساتھ وتر پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں من قام مع الامام حتی ینصرف، کھڑا ہوا یعنی تراویح پڑھتا ہے، حتی ینصرف یہاں تک کہ امام نماز اپنی ختم کر لیتا ہے، وتر یعنی پوری نماز ختم کر لیتا ہے، کتب له قیام لیلہ، اس کو ایک رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے جو امام کے ساتھ قیام لیلہ، اور آپ کو 2 قیام لیلہ ملیں گے۔ کیسے؟ اللہ مومنو تمہارے لیے خوشیاں ہی خوشیاں، اللہ کی قسم یہ مرنے کے بعد ہی سب چیزیں پتہ چلیں گی، ابھی نہیں ہمیں احساس ہو رہا۔ ابھی بھی جو نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیتا ہے، خوشی دیتا ہے، اطمینان، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، رزق میں فراوانی، بیوی تابعدار ہوتی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، قرآن حدیث پہ عمل کرتے تو یہ خوشیاں اللہ دیتا ہے۔ نہیں تو دیکھو جو شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ہر وقت پریشان، اللہ کی قسم پریشان، زندگی تنگ، وہ کہتے ہیں خودکشی کر لیں، اتنا زنا کیا لیکن مزہ نہیں ملتا، مزہ نہیں ہے۔ سکون بھائیو اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، تو دنیا میں بھی برکت ہوتی ہے۔ دیکھیں جب آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں آدھی رات کا ثواب، پھر جب آپ فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں پوری رات کا ثواب، یہ تو ایک طرف، اور پھر رمضان کی وجہ سے وتر امام کے ساتھ پڑھنے سے پھر ایک رات کا ثواب، 2 راتوں کا ثواب روزانہ ملے گا۔ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیے اور پھر وتر بھی امام کے ساتھ پڑھیے، بھاگنے کی ضرورت ہے نہیں۔ حدیث سنا دی نا میں نے آپ کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو جب تم کھڑے ہو جاؤ، پھر جب تم رات کو قیام کرنے لگو تو تم جتنا چاہو پڑھو، مثلا آپ امام کے ساتھ پڑھ لیں 11 رکعت پڑھ لیں، اس کے بعد رات کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ جتنا چاہیں پڑھیں، وتر نہ پڑھیں امام کے ساتھ۔ اب رات کو جو آپ گھر میں نماز پڑھیں اس میں وتر نہیں پڑھیں، کیونکہ آپ نے وتر پڑھ لی ہے، اور ایک رات میں 2 وتر نہیں ہے، لأنه لا وتران فی لیلہ، جیسے حدیث میں ہے۔ تو پیارے بھائیو، اور اگر آپ امام کے ساتھ مسجد میں پھر قیام کر رہے ہیں اور امام وتر پڑھا رہا ہے، یا تو اس کے ساتھ پھر اس والے، کیونکہ ایک وتر پڑھ چکے ہیں آپ، نہ پڑھیں، یا پھر امام کے ساتھ جب آپ وتر پڑھ رہے ہیں تو 1 رکعت 3 رکعت اس نے پڑھائی، سلام پھیر دیا، آپ کھڑے ہو جائیں، آپ 4 کر دیں تو آپ کی وتر نہیں ہوگی، نفل وہ جفت ہو جائے گی۔ یہ طریقہ ہے، لیکن بھاگ کے نہیں جانا چاہیے، چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے، یہ آپ اپنا بہت نقصان کرتے ہیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں۔